السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی عورت کی کہانی اور ایک ایسی عورت کی داستان سنانے والا ہوں جو اپنا ہر جواب قرآن کی آیتوں سے دیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ واسطی فرماتے ہیں کہ میں نے ایام حج میں عرفات میں ایک عورت کو دیکھا جو تنہا کھڑی تھی اور یہ آیت پڑھ رہی تھی، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، یعنی جسے اللہ راہ دکھا دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جسے وہ راہ بھلا دے اسے کوئی راہ دکھا نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گئے کہ یہ عورت راستہ بھول گئی ہے، اس لیے میں نے اس کے پاس جا کر کہا، اے نیک عورت، تو کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے جواب میں یہ آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ بیت المقدس سے آئی ہے۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو اس نے جواب میں یہ آیت پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ حج کے لیے آئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ میرے اونٹ پر سوار ہوں گی؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، یعنی تم جو نیک کام کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ اونٹ پر سوار ہونے کو آمادہ ہے، چنانچہ میں نے اونٹ پر بٹھا لیا اور وہ سوار ہونے لگی۔ تو پھر یہ آیت پڑھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یعنی مومن اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ چنانچہ میں نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لی اور وہ سوار ہو گئی۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو بولی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مجھے پتہ چل گیا اس کا نام مریم ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی اولاد؟ تو بولی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا يَا دَاؤُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً، مطلب یہ کہ میرے 3 بیٹے ہیں جن کے نام موسیٰ، ابراہیم اور داؤد ہیں۔ میں نے پوچھا اگر بھوک ہو تو کھانا موجود ہے؟ بولی، انی نذرت للرحمن صوما، یعنی میں روزے سے ہوں۔ پھر ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے بیٹے کے پاس پہنچ گئے تو ماں بیٹے مل کر بڑے خوش ہوئے اور وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگی، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یعنی اس نے اپنے بیٹوں کو میرے لیے بازار کچھ منگوانے کا حکم دیا۔ میں بڑا خوش ہوا اور اس عورت کے اس کمال پہ حیران رہ گیا کہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو قرآن سے باہر ہو، ہر بات کا جواب اس نے قرآن ہی سے دیا ہے۔ میری دوستو، میری بہنوں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک یہ عورت تھی جس کا قرآن پاک سے اس قدر شغف تھا، اتنی محبت تھی کہ ہر بات کا جواب قرآن ہی سے دیتی ہے۔ اور ایک آج کل کا شغف بھی ہے جو اپنے کلام میں داغ، غالب وغیرہ کے شعر پڑھے، فلمی مکالمے ادا کرے اور فلمی ڈائلاگ بولے، وہ ترقی پسند اور بڑا قابل، اور جو قرآن پڑھے وہ دقیانوسی اور رجت پسند کہلاتا ہے۔ پرانے خیال کا آج کل جو مسلمان عورتیں ڈھولک پر فضول گیت گاتی ہیں، بیاہ شادیوں میں واہیہ شعر پڑھتی ہیں، ان کو اس نیک عورت کے کردار سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زبانوں کو گندے گانوں سے ملوث نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن یاد کر کے قرآن کی آیتوں کے ساتھ اپنی زبان کو مبارک اور طیب اور طاہر بنا لینا چاہیے۔ اے مسلمان عورتوں، قرآن پڑھو اور گندے گانوں گیتوں سے بچو۔ تو میری بہنوں، میرے دوستو، ہمیں اس سے اور بھی بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں یاد کرنا یہ دنیا کا سب سے بہترین عمل ہے اور دنیا کی سب سے بہترین نیکی ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیتوں کو اپنی زبان پہ جاری کر لیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمیں ہر پل، ہر لمحہ، ہر سانس کے بدلے میں ہمیں قرآن کی آیتیں پڑھنے کے لیے ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ہماری سوئی بھی غائب ہو جائے، گم ہو جائے، تو ہم اسے قرآن میں تلاش کر لیتے تھے۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، یہ قرآن ہمارے لیے ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، ہماری غذا ہے۔ مسلمانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں دی جاتی ہے۔ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہیں۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے والوں کو 30 نیکیاں دی جاتی ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ پورا قرآن پڑھنے پہ کتنی ساری نیکیاں ہمارے ہاتھ آ جائیں گے، ہمارے نام اعمال میں جڑ جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اپنا رہنما بنا لیں، اپنا ساتھی بنا لیں، اپنا مونس و غمخوار بنا لیں،
اپنے تنہائیوں کا ساتھی بنا لیں، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کافی ہوگا اور آخرت میں بھی کافی ہوگا۔ اور اگر ہم قرآن سے یوں ہی دور رہے، قرآن کی آیتوں سے دور رہے، قرآن کو صرف ہم نے طاقوں پہ سجا کر کے رکھا، قرآن کو صرف ہم نے گھروں کی زینت بنا کر کے رکھا، قرآن کو صرف ہم نے جہیز میں برائے نام دینے کا ایک سامان بنا کر کے رکھا، تو یہ قرآن ہمارے لیے نہ شفاعت ہوگا، نہ قرآن ہمارے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا، بلکہ الٹا ہمیں قرآن نہ پڑھنے کا اور اس پہ عمل نہ کرنے کا ہمیں عذاب ہوگا، گناہ ہوگا۔ لہٰذا میری بہنوں، میرے دوستوں، قرآن مجید کو پڑھیے، سیکھیے، سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے لیے محمد ارشاد عالم کے لیے دعا فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔